لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا من كان أمره بين القاف والنون ويا من يقول لشيء كن فيكون ويا من كشفت الضر عن أيوب ويا من رددت يوسف إلى يعقوب ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت ويا من نجيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه في قاف العنكبوت ارحم علينا واستر عيوبنا ونور قلوبنا وصدورنا وثبت أقدامنا على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم من أخشيته منا فأخشيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائے. تعریفاں ساریاں اللہ پاک واسطے جدے حکم نو کوئی ڈکا لان والا کوئی نہیں. جو چاہتا ہے جتھے چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے جن چاہتا ہے جدے واسطے چاہتا ہے اونج کر دیندا. او دے ارادے نو توڑن والا بھی کوئی نہیں. تنے تنہا آمنہ دے لال نو پوری دنیا ہوتے غلبہ عطا فرمایا. وہ کھونے سینہ صدیق اکبر تو بعد ہی رلے, مولا مرتضیٰ بھی بعد ہی رلے, حضرت عمر فاروق بھی بعد ہی رلے. تنے تنہا آمنہ کے لال نے نام خدا کا لیا اور خدا نے پوری کائنات مصطفیٰ پاک کی مٹھی میں رکھا. جے وہ زندگی نہ دینا چاہے تو ٹردہ پھردہ بندہ بھی مرے ہی رہتا. جے وہ زندگی دینا چاہے تو تھاڑا ہوئے کربلا وچ تو سارا ہوئے نوکے نیزہ تے پھر بھی آیتاں قرآن دیاں جاری ہو ساری. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. درود سلام و مڑاقہ و مولا تے جڑے نبیوں دے سردار نے, وسند الاولیاء اور اولیاء دی سند نے, وآباب علم معاردین علیہ آدائے تے حضور پاک تے حضور دی اہل بیت تے درود و سلام تو بعد حضور دیا انہاں سنگیاں تے بھی سلام ہوئے جنہاں حضور دیا دشمنہ دے دند پن کے رکھ دیتے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان علیہ پڑھو درود و سلام آمنا دے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و سیدی یا محمد. علم دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, نور دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, نور دیتے ہیں, اور قلبی سرور, اور قلبی سرور دیتے ہیں. اولیاء اپنے ہم اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں.
رب غفور دیتے ہیں. تعریفاں بے لیو اللہ پاک واسطہ. ساری کائنات جنہیں آمنہ دلال دی خاطر بڑھائی، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، امام المرسلین بنایا. سائیں دے قدم دی برکت نال زمین پاک کر چھڑی. محبوب آپ فرماتے فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الی الخلق کافۃ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے جی کمالات اللہ نے کسی نبی نو بھی نہیں دیتے. یہ دیتے آنکھوں سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں وہ فضیلتیں، وہ کمالات، وہ عزتیں، وہ نصرتیں، وہ ندرتیں، وہ سطوتیں، وہ شانیں، وہ شوکتیں، وہ تعالیاں، وہ بلندیاں جو رب نے میرے دامن میں ڈالی ہیں ان کی ہوا کسی نبی کو بھی نہیں لگ سکی. فرمایا جن گلاں میں کرتا ہوں انج کوئی کر ہی نہیں سکیا. فرمایا جی میرے قدم رکھنا رب نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین ساری پاک کر دیتی اور مسجد بنا دیتی. حضور ہی فرماتے ہیں انا محمد و احمد. فرمایا محمد بھی ہاں میں، احمد بھی ہاں میں، انا الماغی اور ماغی کفر کو مٹانے والا بھی میں ہوں. الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے رب نے کفر کو مٹا دیا. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ، اور اللہ نے مجھے حاشر بنایا ہے. اور خود ہی فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ساری کائنات کا حاشر جس کے قدموں میں ہونے والا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب بھی میں ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. پھر حضور نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا عایسوا. الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم على ربی یتوب علی الف حادم کانہم بید مقنون او لولو منصور. انس بن مالک فرماتے ہیں کرامت عالم، نور مجسم، سیاہ لا مقام، محبوب انس و جان، نبی غیب دان، شفیع مجرمہ، وسیلہ بے کساں، محبوب انس و جان، آقا کل، مولا کل، دانا سبل، امام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر بھی سب سے پہلے میری کھلے گی، اٹھ کے آگے آگے میں چلوں گا، سارے قابلوں کی قیادت بھی میں کروں گا، نبیوں کا قائد بھی میں ہوں گا، رسولوں کا قائد بھی میں ہوں گا. اس کے بعد قیامت کے دن سب کے منہوں پر جب مورے ہوں گی کوئی بندہ بات تک نہیں کرے گا، میں محمد اٹھ کر خطاب کروں گا. آگے حضور نے فرمایا وانا مشفعهم اذا حبسوا، اور جب میری امت کے گناہگاروں کو قید کیا جائے گا، ہتھکڑیاں لگا لی جائیں گی، حشر کے میدان میں قید کر لیا جائے گا ان کے گناہوں کے سبب، ان کی غلطیوں کے سبب، ان کی کوتاہیوں کے سبب. انا مشفعهم، فرمایا قیامت دے او میں ہی آ جڑا آ کے اپنے غلاماں نو چھڑا لواں. میں عمران ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ 12 تقریریں رٹیاں سنا دا پیا، یہ فرمان رسول ہے. آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. کون چھڑائے گا؟ سرکار کا نام لو آپ. کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ حدیث میں پڑھ رہے ہیں تو ان پریشانی کے لیے صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح روایت ہے، آذا حدیث صحیح. تو ان ٹینشن کے لیے بولو قیامت کے دن سب تو پہلے اٹھے گا کون؟ آگے آگے چلے گا کون؟ ساری دنیا کے لوگوں کی قیادت کون کرے گا؟ امت پھنس جائے گی، چھڑانے والا کون ہے؟ وانا مبشرهم اذا آیسو. اور جب حشر کے میدان کے اندر لوگ مایوس ہو جائیں گے، مایوس کہ ہون سڑا کے ہی بنے گا، فرمایا اس حالت میں آنا مشفعهم، میں سامنے آ کر کہوں گا گھبراتے کیوں ہو، میں جو آ گیا. اب بولو لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو یار، اور زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اچھا مجھے حیرت ہے ابھی بھی جڑے
سنگی پریشان ہو تساں اللہ دے بندے ہو کہنا دی سننا چاہتے ہو؟ فلانا انجینئر یہ کہتا ہے، فلانا ڈاکٹر یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، ایک کون ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہاں آمنہ کا لال فرما رہا ہے، او بولو کون فرمان کس کا ہے یہ؟ حضور تو سچا کوئی ہے؟ سارے بولو، اور نبی بھی سارے سچے نے پر حضور دے نال دا کوئی ہے، اور رسول بھی سارے سچے نے پر آمنہ دے لال دا کوئی ہے، اور فرشتے بھی سارے سچے نے پر آمنہ دے لال دا کوئی ہے۔ اور دیوانیاں سن، کائنات میں اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جدوں بولے حق بولے، جو جدوں بولے ممکن ہے میں ابھی حق بول رہا ہوں، گڈی وچ میں بہواں گا مذاق کراں گا تو مذاق وچ ہو سکتا ہے لطیفہ سناواں جڑا سچا نہ ہوئے۔ کوئی سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ ہو سکتا ہے میں اپنے مریدوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے رفقاء کے لیے، اپنے ندماء کے لیے، اپنے احباء کے لیے کوئی بات ایسی کر دوں جو مذاق کے طور پر ہو لیکن وہ حق پر مبنی نہ ہو۔ کائنات میں فقط ایک ہستی ایسی ہے جس کو بنانے والے نے ایسا بنایا ہے، رات کو بولے تو حق ہے، صبح بولے تو حق ہے، گرمی میں بولے تو حق ہے، سردی میں بولے تو حق ہے، مکے میں بولے تو حق ہے، غار میں بولے تو حق ہے، مسکرا کر بولے تو حق ہے، رو کر بولے تو حق ہے، عرش میں بولے تو حق ہے، جو فرش میں بولے تو حق ہے۔ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گوڈ، اونچا بولو، اونچا بولو، زندہ 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 باد۔ اب سمجھ میں آئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یا عبداللہ اکتب ما بما تسمعو منی، جو کچھ میں کہنا میں لکھ لیا کر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا شروع ہو کے دیاڑے گزرے 4 باہر چندہ مندیاں پھڑ لے حضرت عبداللہ بن عمر نو، انہاں کہا باجی ہر گل نہ لکھ لیا کرو، کبھی حضور ہوتے ہیں غضب میں، غصے میں، اور کبھی ہوتے ہیں حضور جمال میں، رحمت میں، کبھی کبھی حضور رلا دیتے ہیں کوئی سخت بات کر کے، اور کبھی کبھی کسی کی غلطی پر اور کسی کی لغزش پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا شرم کرو۔ اس طرح کے جملے بھی حضور بول دیتے ہیں، اے نہ لکھے کر۔ تو کدے کدے حضور مذاق بھی فرماتے ہیں، مذاق بھی فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دن ارشاد فرمایا سارے کھجوراں دا ایک طباخ آیا، حضور نے فرمایا سارے کھا کھجوراں، مگر ایک طریقہ یاد رکھنا کہ جڑا جڑا بندہ کھجوراں کھاندا جائے گا گٹکاں اپنے کے رکھے گا۔ ادھر مولا علی کو بٹھا لیا اپنے پاس، مولا علی نے بھی کھانا شروع کر دی، تو حضور جدو مولا علی گٹک رکھنا اپنے کے تو حضور کھا کے اپنی گٹک رکھنا چاہن تو مولا علی کو فرمایا وہ تک وہ کی نہیں کھاندا ہے، تو جدو مولا علی ادھر تکن تو اپنی گٹک حضور اگے رکھ مولا مرتضی۔ بعد وچ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گنو ہوئے کتنیاں کس کس کھا دیاں، اور مولا علی دیاں ڈبل نکل آئیں۔ حضور نے تک کہ مولا علی فرمایا بھئی تو اتنا کھاندا ہے، ساریاں کو چوکا کھا گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میری ماں تے پیو تواڈیاں قدماں تے قربان، میں تے اج چوکیاں کھا گیا پر آپ تے اج گٹلیاں بھی کھا گئے۔ یعنی مذاق بھی حضور فرماندے تھے۔ ایک جنا آیا اس آگیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے اونٹ چاہیے۔ اونٹ چاہیے، حضور نے فرمایا ضرور تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس آگیا کرما لے ہو کہ کر دے ہو میرے ماں پیو تواڈیاں قدماں تے قربان، میں آکھیا اونٹ چاہیے تو سا نکا جا بچہ کتوں پر؟ حضور نے فرمایا گھبرا نہ دیواں گا اونٹ پر، وہ بھی کسی اونٹ دا بچہ ہی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام اندر اپنے گھر تشریف فرما تھے، ام المومنین سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بیٹھے ہوئے سنے ایک عورت بوڑھی آئی جناب تو اس کہا میرے واسطے بھی کوئی نظر کرم دی فرماؤ جنت میں جاواں، فرمایا اس روپ وچ تے نہیں جائیں گی۔ وہ لگی رون، حضور ٹر کے پراں اتنے وچ اما عائشہ صدیقہ کہ کیتا جے کرما لیو، رو رو کے راہ بھی پاندی ہے، بڈھی کرے فوت ہی نہ ہو جائے اتنی بھی روندی ہے۔ تساں فرمایا تو تے اس حالت وچ تے تو نہ جا سکدی ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہوں کہا تو پیور جنتی ہے، مگر میرے کہن دا مقصد یہ سی کہ اللہ بڈھے نو جنت وچ داخل نہیں کرے گا، بڈھی وہ جوانی دے کے جنت وچ داخل کرے گا۔ حضور پاک مذاق بھی فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کو باہر پکڑ کے بندوں نے کہا جلدی نہ سنو ٹائم تھوڑا ہے میرے کو۔ حضرت کو باہر پکڑ کے کسی نے کہا، اس نے کہا مہربانی کریا کرو ہر گل نہ لکھ لیا کرو۔ اب جو اگلے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی، کن کھول کے سنے ہیں میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اکھاں دے ٹارے ہو، مصطفیٰ دے پیارے ہو۔
مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ. اے دیوانے فلانے کا کلپ ایسا, فلانے کا کلپ ایسا, چھٹ دیو کلپ سارے. کلپ کیا ہوتا ہے؟ او دیوانے اپنے آقا کی بات سن, کلمہ پڑھا ہے تو نے محمد عربی کا, نہ کسی ڈاکٹر کا پڑھا ہے, نہ کسی انجینئر کا پڑھا ہے, نہ کسی مفتی کا پڑھا ہے, نہ کسی شیخ الحدیث کا پڑھا ہے, کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا. مصطفیٰ خدا کے محبوب مطلق ہیں, نائب اعظم ہیں, علت العلل ہیں, حقیقت الحقائق ہیں, اصل الاصول ہیں. اللہ نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. ان کے کہنے پر 50 نمازوں سے 5 ہوئی ہیں. ان کے اشارے پر کعبہ قبلہ بنایا گیا ہے. ان کے لعاب اقدس سے کڑووں کو کنووں کو میٹھا کیا گیا ہے. انہوں نے انگلی اٹھائی تو چاند کو رب نے توڑا بھی, رب نے جوڑا بھی, اور انہی کی دعا سے سورج کو رب نے پلٹا کے پیچھے کیا ہے, اور انہی کے لعاب سے کبھی قتادہ کی آنکھ آئی ہے, کبھی اکابی. اچھا بولو بلے او شیرہ. گل کے لیے سرکار سارے بولو, اینج مزہ نہیں آیا, گل ساری اور زور لاؤ, گل ساری, گل ساری. 1 منٹ میں میں تو گل سمجھا دے, 1 منٹ میں گل کنڈ نہ کرو جی. ادھر حضرت جی ہوں یہ پیسے دینے ادھر کھلو کے دے دیو, انہاں بزرگاں کنڈ نہیں ہونی. ایسے پیسے دے ویلا نتیجے دے وچ ادب نہ ہوئے. اور میرے کلیجے دے ٹکڑے پیسے کنوں چنگے نہیں لگ دے, پر منہ ادھر ہوئے. اور میں جاندا تے نا بھی بزرگاں دے نا کی نے, مگر میرا حق بندا ہے ادب سکھانا. یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑے, میری آنکھوں کے تارے, دین کلہ ادب. ہن تساں پیسے اتھوں ہی رکھ دینے, اتھوں ہی تھے رکھ دینے, یہ دینے دے چوکے اتھے آ گئے. لیکن ادب وچ خلل نہ ہے, ادب وچ خلل ہے. توبہ 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 توبہ, ادب وچ خلل نہ ہے. لاؤ پھر گل سن لو. حضور نے فرمایا یبد اللہ لما تکتبو بما تسمعو منی. میں جے تینوں کیا ایسی پہ لکھ لیا کر گلنا تو لکھیاں کیوں نہیں. آج انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی, کچھ بندیاں میں نے آکھا یا رسول اللہ پہ حضور کدے غضب وچ ہوندے تے کدے مذاق وچ ہوندے, او گلاں نہ لکھیا کر. جدوں آکھن اللہ دی وحی ہے ادوں لکھیا کر. بس یہ بات سننے کی دیر تھی, وتغیر لون وجہ رسول اللہ, حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور رنگ بدلنے کے بعد حضور نے فرمایا سن والذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے, ما یخرج من ھذا الا الحق, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اور بولو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. سارے ہاتھ کھڑا کر کے بولو لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. دسو جڑیوں قرآن دی قسم ہے اتوانو, اور 3 سپاریاں دی قسم ہے, غلاف کعبہ دی قسم ہے اتوانو, اور تطہیر ردائے زارہ دی قسم ہے, اور تواڈے ماں دے دودھ دی قسم ہے. دسو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ حضور دی گل تو سچی کسی دی گل ہے جی؟ بولو. اے تو سائیں پہ فرماندن چھڑاواں گا میں. دسو قاری فیاض صاحب, اب اگر کسی ملا کی تقریر یہ ہو کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا, اس نے نرا تیر حضور دی ذات تے سٹیا ہے کہ نہیں؟ اس تو وڈا کوئی ظالم دا بچہ ہے؟ پاویں داڑھی اڈی لمبی ہوئے, پاویں تسبیح ہو دی 1000 دانیاں دی ہوئے, اور اس تو وڈا ظالم کیڑا ہے کہ حضور آخر چھڑاواں گا میں, او دلہ آکھے کہ کوئی کری کچھ نہیں سکتا. اب ہم جو اس کو دلہ کہہ رہے ہیں, دلہ لفظ تھوڑا ہے, اس سے بھی آگے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے میں چھڑا لوں گا, اور رب کہہ رہا ہے سجدہ کرنا تیرا کام ہے اور بخشوانا تیرا کام ہے, بخشنا میرا کام ہے. زندہ باد. پھر ایک باری سن لو, ایسے ملاؤں کے پیچھے لگ کر ایسی تبلیغیں کر کے تمہارا کھانا خراب تو ہو سکتا ہے, تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہو سکتا. بتلاؤ اللہ نے حبیب کو شفیع بنایا کہ نہیں بنایا؟ اچھا بولو. چلو ایتھے بھی لگے ہیں حدیث شریف پڑھ دیا, سنانی تو میں شان اولیاء ہے, آیتوں پڑھی ہے, موقع عرص کا ہے, مگر ٹردہ میں چا جنالا. پہلے اسلام تو کرا نا اس ہستینو جتھوں نکلین ولایتاں.
عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیرت بین الشفاء و بین ان یدخل نصف امت الجنہ. سبحان اللہ. ذرا ہینج للکار کے بولو چون یاراں دا صدقہ بولو, پانچ تن پاک دا صدقہ بولو. آمنہ کا لال فرما رہا ہے خیرت, مجھے اختیار دیا گیا. مجھے اختیار کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اختیار کون فرما رہا ہے؟ یہ میں تھوڑا جا بار مروڑاں گا گل نو. کون فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کیا دیا گیا؟ اختیار دینے والا کون ہے؟ سارے اچھا بولو, دینے والا کون؟ کس کو دیا؟ کس چیز کا اختیار دیا؟ بین الشفاء و بین ان یدخل نصف امت الجنہ. میرے رب نے مجھے اختیار دیا محبوبہ تیری مرضی, چاہیں تے ادھی امت بلا حساب جنت وچ لے جا, چاہیں تے شفاعت لے لے. میں نہ آدھا آدھی جنت بخشوا, ادھی امت بخشوا, نہ میں آدھا شفاعت لے. اساں تے بھی نہ آدھے ہے لے یا ہے لے, چیزاں تیرے سامنے پیش کر دیا جو تیری مرضی ہو لے. دیوانیوں گل نو سمجھن دی کوشش کرو. تواڈو جڑا کوئی محبوب ہوئے, تواڈے پیر صاحب محبوب ہون, مرشد پاک محبوب ہون, تواڈے ابا جی محبوب ہون, اور تواڈے کوئی سنگی محبوب ہون, اور تواڈے گھر آپ ہون جننے ہو, تو وہ دوئیں چیزاں تسی پکا کے رکھ دیو. مچھلی بھی رکھ دیو, دیسی مرغا بھی رکھ دیو, نال حلوہ بھی بنا کے رکھ دیو, کھیر بھی بنا کے رکھ دیو. اور انہوں نے آخو حضور اساں اے نہ دے ہے کھاؤ یہ ہے کھاؤ, سب تیرا ہے, جو چاہو کھاؤ. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا محبوبہ شفاعت لے, ادھی امت نہ بخشوا. سمجھ آؤں دی پہ جوانا کہ کوئی نہیں ہو میرے کلیجے دیا ٹکڑیا. جس جنے نو گل نہ سمجھ آوے حق کہیں کھڑا کرے, سوال کرنا بڑا کم, جواب دینا میرا کام. قرآن کی آیت پڑھنا مجھ پر لازم ہے, بخاری سنانا مجھ پر لازم ہے, مسلم پڑھنا مجھ پر لازم ہے. ہم کہیں جاتے نہیں, جو چلے جائیں تو عشق رسول کے بوٹا لائے بغیر آتے نہیں. جنے بڑھو اور دلانو وسیع کر لو, جنے بڑھو دلانو وسیع کرو تے گل نو سمجھو. اللہ فرما رہا ہے, حضور فرمایا خیرت مجھے اختیار دیا گیا. خیرت صرف مینوں دیتا گیا. اے بھی نال بولو, صرف مینوں, صرف آمنہ کے لال کو اس بات کا اختیار. باقی اولیاء بھی شفاعت کریں گے, ابھی میں بتلاتا ہوں تھوڑی دیر میں, وہ دوسری بات ہے. دیوانیاں وہ دوسری بات ہے, بتلاتا ہوں وہ بھی. حضور فرماتے ہیں مینوں میرے رب نے اختیار دیتا ہے. کس دیتا ہے اختیار؟ یار اللہ تمہانوں گڈی دے دے تو کوئی شرک کو نہیں. اللہ تمہانوں قلعہ زمین دا دے دے کوئی شرک نہیں. اللہ تمہانوں کوٹھی دے دے ایڈا وڈا لکھ کے لاندی آجا من حضلی. اے میرے رب دا نہ کسی بابی دی موت ہوندی ہے اتھے واقعہ, نہ حدیث دی موت واقعہ, نہ کسی اوری دی, ایڈا وڈا لکھ کے لاندے. یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ جیڑا رب ہے نا فضلاں والا, تیرا بعد وچے محمد دا پہلے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ او بھائی جو تجھے دے تو شرک, اچھا بولو شرک. وہ اللہ تمہانوں بیوی دے دے وے شرک, بچے دے دے وے شرک, زمینہ دے دے وے شرک. اچھا بولے ذرا. تو جے آمنہ دے لال نو اختیار دے وہ یہ گئی, وہ دیوانیاں تیری مت ماری گئی. حضور پہ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا. اختیار کس چیز کا دیا؟ یا محبوبہ ادھی امت بخشوا لے, تو یا محبوبہ شفاعت لے لے, تیری ان مرضی ہے تو کے لینا ہے. چیزوں دو میں تیرے سامنے تر دیتیاں نے, رکھ دیتیاں. حضور فرماتے فاخترت الشفاء, میں نے اللہ کی توفیق سے شفاعت لے لی. میں کہ لے لئی ہوں اے تو سن لو نا شفاعت ہے کی. حضور تساں ادھی امت نہیں بخشوائی, شفاعت لے لئی, گل کی ہے شفاعت ہے کیا؟ فرمایا لِأَنَّهَا عَامٌ وَعَقْوَى,
تمہیں کیا پتہ شبہات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ کو صحابہ یہ بڑی عام چیز ہے اور یہ بڑی کافی ہونے والی چیز ہے، یہ تب تک میں کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت سے باہر ہوگا، میں شفاعت کرتا رہوں گا، رب میری امت کو بخشتا رہے گا۔ زندہ یا رسول اللہ، ہاتھ چوک کے بولو شیرو یا رسول اللہ۔ اچھا گل مکائیے، حضرت صاحب بھی بولے، حضرت بھی بہت سارے بولے، لیکن تسان جوانوں جڑے جڑے منڈے ہو نا سنا تے ٹوپی کوئی نہیں تو آڈے تے زیادہ مہربان جی سرکار، قرآن دی قسم ہے میں ہوں سنو میرے کہنے دا مطلب اے نہیں کہ حضور گناہ نال محبت کرتے، حضور تے گناہ تو روک دیں، پر حضور کو گناہگاروں سے محبت ہے۔ یہ ایک راز ہے، انہوں جان دے حضور گناہگاراں نال کی کر دیں، ہوئے 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 نیکی حضور کا طریق ہے اور نیکی حضور کی سنت ہے، حضور کی ہر سنت نیکی ہے۔ حضور اٹھے اونج اٹھنا نیکی بن گیا، بیٹھے بہنا نیکی بن گیا، حضور نے پانی تریاں سامج پیتا تریاں سامج پانی پینا نیکی بن گیا، یہ اور بات ہے۔ مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں جتنی محبت تساں جوانا نال حضور نے کیتی نا، اساں اللہ جانا کدیاں کدیاں سن کے حضور علیہ السلام دے نا تے کوئی نہیں توجہ ادھر کرے گا، کوئی نہیں جی خیر ہے میرے واسطے کچھ منگا دیو پانی شانی کوئی ضرورت نہیں، یا کوئی چیز پسینہ بہنے دو، یہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، گلاں کرن دیو مینوں کھل گئے۔ آمنہ کے لال نے جتنی آپ کے لیے ذکر کیا ہے اور جتنا آپ کے لیے روئے ہیں، قرآن مقدس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، نہ اتنا حسن پاک واسطے روئے نہ اتنا حسین، وہ تو پہلی جنت سردار، وہ تو جنت کی نے اچھا بول سو وہ جی شک ہے تو میں حدیث سنا دینا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب۔ قاری صاحب حدیث شریف سن کے جے چس نہ آوے تو گل کرنا، مگر میں نے آخنا میرے نال چلو چونکہ ٹائم کوئی نہیں، پر حدیث نال چس آئے گی۔ نحن وہ سننے واسطے تیار ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن ولد عبد المطلب۔ ہم عبد المطلب کی اولاد سادت آل الجنہ، اساں عبد المطلب دی اولاد جنت دے سرداراں۔ اور بھائی جی جنوں اے حدیثی سب پسند آئی آگو سبحان اللہ۔ نحن ولد عبد المطلب، نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد سادت آل الجنہ، جنت کے سردار ہیں۔ اگوں پوچھنا لیا پوچھیا کون کون؟ فرمایا انا و حمزہ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی اے حدیث سنیے پہلے جنہاں پہلی بار سنی ہاتھ کھڑا کرو۔ ہن میرا قصور تو نہیں نا بھائی تساں پہلی بار سنی، یہ میرا قصور تو نہیں نا؟ اللہ کرے دعا کرو تو انہوں علماء سناونا آخو آمین۔ نہ میں آدھا علماء دا قصور ہے، ریڈیاں ایڈیاں حدیثاں پریاں پریاں اللہ دی قسم ہے، وہ ایسا تحقیق کر کے کوئی گل سنا دیا بعد جو کلپ کٹ کے بندے آتے ہیں دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے کہاں؟ وہ ایک جگہ میں حدیث شریف ایک بیان کی تھی، میں وہ ایک حضرت مولا مرتضیٰ پاک کا ایک واقعہ بیان کیا میں نے کہ مولا مرتضیٰ پاک بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آیا اور مؤذن نے آ کے کہا کہ یا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا کے چپ کر کے، وہ ثم عاد، وہ پھر مڑ کے آ گیا، فقال ذالک، اور پھر ان جی کہنے لگا نماز نماز،
قال امیر المومنین علی بن ابی طالب ھذا القلب یعلمنا بالسنہ، فرمایا اے کتا سانو دین سکھان لگا۔ اب یہ ہم نے کہیں واقعہ سنایا، چنگے پلے پڑے لکھا بندے مولوی میں فون کر کے حوالہ کیے، میں پھر سویرے لینڈ لائی حوالیاں دی واٹس ایپ پر میں نے کی، نال ہی جملہ بھی میں لکھا، میں کہا حضور غریب نواز حوالے آپ کٹ دیا کرو، سانو ایک پاسی رہن جو تقریراں کرنا دیا، اساں وہ کام بھی کراں، یہ بھی کراں، مریداں نوں بھی ملاں، قاری فیاض صاحب نوں میسج بھی کرنا ہے، انہاں دے میسج نوں سن کے جواب بھی دینا ہے، جنہاں دے آواز نے غریباں وال توجہ کوئی نہیں۔ تو ایک اللہ بندہ کی کرے، وہ بھائیو یہ حدیث شریف سنو تو یاد کر لو، رٹ لو رٹ لو رٹ لو۔ حضور نے فرمایا راوی کا نام انس بن مالک، اچھا بولو انس بن مالک، ایتے رکھ کے بولو انس بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں ایسا اپنے کنہ نال سنے ہیں، آمنہ کے لال، حبیب کردگار، نبی لجپال، سلطان کائنات، جان کائنات، شان کائنات، جان جہان کائنات، آقا کل، مولا کل نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب۔ اے سادات دا بھی ادب کریا کرو، کرما لیو، اے سیدنا دا ادب کریا کرو، بڑا کم ملنا ہے۔ ایک حدیث شریف والا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے، جیڑا بندہ میرے دادے دی اولاد نال کی کرے، یعنی حضور دے خاندان نیکی کرے، فرمایا وہ کان کھول کر سن لے، قیامت کے دن میں انہوں جفا پاواں گا۔ کہ پاواں گا؟ اے جنہوں جفی آدھے ہو کیا آدھے ہو؟ حضور نے فرمایا ہے جفی پا لاواں گا میں انہوں قیامت۔ اب اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کر پتہ ہے آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، میرے ماں باپ، میرے ملجا، میرے قبلہ و کعبہ، حضور پر نور، اے خلیفہ مطلق خدا کے، یہ جو معانقہ فرمانا ہے یہ تو انعام ہی بہت بڑا ہے، ہم غریبوں کی طرف تو صرف ایسے ترچی آنکھ سے دیکھ لیں، ہم اسی فرما دیئے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ خیر خائی کرے، قاری صاحب کی کرے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کو معانقہ کروں گا۔ اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں۔ جنتیاں دے ہاتھ چک کے بولو، جنتیاں دے۔ تو پہلا سردار کون ہے؟ خود آمنہ کا، نمبر 2 حضرت امیر، نمبر 3 مولا، نمبر 4 حضرت جعفر، نہ اے بھی صادق وہ بھی صادق، مگر اس سے مراد جعفر طیار ہے جو مولا علی کے، اچھا بولو، وہ بھی سنا دیں، اے پڑھیں کلیجے دیا ٹکڑے ادھر تکو۔ حضور فرماتے ہیں انی کنت دخلت الجنہ لجعفر والابن رواحہ، فرمایا میں جنت میں داخل ہو گیا کہ تکاں جنت میں ابن رواحہ تے جعفر دا حال کی۔ ایک غزوہ موتا میں شہید ہوئے، غزوہ حضرت زید، حضرت ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار، مولا علی کے بھائی۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں بڑھیاں پہ انہاں دا حال تے تکاں، تو میں نے جو جنت میں داخل ہو کر دیکھا دونوں اڑ رہے تھے۔ اے حضور پہ فرمانے دونوں کیا کر رہے تھے؟ پھر بولو، آسانتے سے کوٹھی ہو کے کی ہے، اے نظر نہیں آمدہ تو سونا لنگر شاہ تو پار گیا ہے۔ فرمانے جنت میں جو بڑے آم تکیا پہ یہ دو میں کی پہ کر دے اڑ دے سن، تو فرمایا جعفر اگے سی، جعفر اچھا بھی سی، اگے بھی سی دے تے ابن رواحہ پچھے بھی سی، تھلے بھی سی۔ ایک اور بھی فرق فرمایا، جعفر کے پر سونے کے تھے اور ابن رواحہ کے پر چاندی کے تھے۔ جعفر کے پر نوٹاں نے گننے والے پسے توجہ جی، گلنا والے بھی توجہ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ جعفر کے پر اور اس کے ابن رواحہ پاک کے پر، اور جعفر اوپر بھی، آگے بھی، یہ نیچے بھی، پیچھے بھی۔ میں جبریل نو پوچھے پتہ سائیاں نو سارا ہے، پتہ سائیاں نو۔ اب دیکھو اگر تم یہ کہو کہ اللہ یہ اگر پتہ ہے تو پوچھا کیوں جبریل سے؟
تو میں ابھی بخاری آپ کو سنا دوں گا، پھر اس کا جواب تم دے دینا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اور ہے بھی حدیث قدسی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں ہے، اور وَإِذَا وَجَدُوا، اور جب وہ کوئی ذکر کی محفل پا لیتے ہیں، يَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، عرش سے لے کر تخت الثری تک ساری جگہ وہ رحمت اور سکینہ کا محل بن جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں پر جب محفل ختم ہوتی ہے دعا مانگنے لگتے ہیں، بندے دعا کہتے ہیں یا اللہ ساڈے گناہ بخش دے، سانو جنت دے دے، ساڈو دوزخ تو بچائیں، سانو عذاب تو بچائیں، ساڈے گناہاں نو معاف کریں۔ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو راضی ہو جائیں، دعا مانگ ثم عرج الی السماء، پھر فرشتے اڑ کر چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ اللہ پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نو دسدا کوئی نہیں، سارے بولے فرشتیاں نو پوچھتا ہے بندے میرے کی کر دے سن، چونکہ فرشتیاں دی ڈیوٹی یہ جا کے چیک کر کے آؤ، مینوں سارا پتہ ہے تساں جاؤ۔ تو حضور جڑا جبریل کو پوچھتے جبریل دی ڈیوٹی ہے تاں پوچھنے پہ۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک وہ تو تیری بارگاہ میں تیری رضا چاہتے تھے، یحمدونک و یسبحونک و یکبرونک و یہللونک، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، تیری حمد بیان کرتے تھے، تیرے لیے کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا کہا نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ رغبت کرتے، اور کیا کہتے تھے جنت میں عطا فرما، جنت دیکھی کہا نہیں دیکھی، کیا اس کی نعمت دیکھی کہا نہیں نعمتیں بھی نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے کیا اور رغبت کرتے، اور کیا کہتے تھے وہ دوزخ سے پناہ تیری چاہتے تھے، وہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے کیا کرتے کہا اس سے اور فرار، اشدہم فرارا، اس سے اور زیادہ رائے فرار اختیار کرتے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو سب کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتا ہے سن جاؤ سارے گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، جتنے محفل میں تھے سب بخشے۔ لو ذکر ولایت بھی آ گیا بھی، جتنے محفل میں تھے سارے، سارے کا مطلب سارے ہے، سارے کا مطلب چھوٹے بھی شامل، بڑے بھی، بڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ انی قد غفرت لہم، ادھر ادھر توجہ، انی قد غفرت لہم، سب کو بخشا ہے جی۔ فیقول ملک من الملائکۃ، ایک فرشتہ فرشتوں میں سے بولتا ہے، فرشتوں میں وہابی کوئی نہیں، ایک بات ذہن میں رکھنا، فرشتوں میں وہابی، پھر بولو انہوں نے کوئی محفل بھی اختلاف سی، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے ہم پر، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا بیان کیا، تانجے ساڑھے دل مطمئن رومن کے سارائے ہدایت نے ہیں۔ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر سنو فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کاش کہ کوئی عربی جاننے والا جہاں ادھر بیٹھا ہوا ہو تو کرے غور۔ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، انہاں فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ بولیا جنہوں نے اللہ پہ کہتا ہے کہ قد غفرت لہم، انہاں ساریاں نو میں چھوٹیاں نو بھی تے وڈیاں نو بھی تے بڑھیاں نو بھی تے جواناں نو بھی نیکاں نو بھی گناہگاراں نو بھی ساریاں نو بخش دیتا۔ فیقول ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ کہتا ہے، گل تو انہوں سمجھ آ جانی ہے، توجہ رکھنا، ایک فرشتہ ان فرشتوں میں سے کہتا ہے ربنا فیہم فلان لیس منہم، کوئی کان کھولے ہے اے علی کان اے علی بھی کان۔ فیقول ملک من الملائکۃ الہنا فیہم فلان لیس منہم، یا اللہ تو آدھے ساریاں نو بخش دیتا، انہاں وچ ایک بندہ ایسا ہے سی جیڑا انہاں وچوں نہیں سی، بیٹھے اس مجمع پر انہاں وچوں سارے بولو بیٹھے پر وچوں ایک ہی مطلب انما جاء لحاجت، یا اللہ نہ انہیں سبحان اللہ کیتی ہے نہ الحمدللہ کیتی ہے، سمم بکمن چپ کر کے بیٹھا رہے، انما جاء لحاجت، وہ تو اپنے کسی کم تو لنگدہ تھی، اس تک کیا میلہ لگیا وہ بھی بچ وڑ کے بہ گیا، تکدا رہا بولیا بالیا نہیں، تو توں آدھا پہن سارے بخش دیتے، اس نہ تیرا نہ لیا ہے، نہ اسا کیا جنت دے، نہ اسا کیا دوزخ تو چاہ، نہ اسا کیا تو راضی ہو، تو آدھا ہے وہ بھی بخشیا، اس نے بخشش منگی ہی نہیں۔ اگوں جواب سنو گے، یہ ہے اس محفل میں آنے کا نتیجہ، اگوں جواب ذرا سننا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم القوم لا یشکا جلیسہم، او فرشتے تیری نظر اس پر ہے کہ جو بولا نہیں، میری نظر اس پر ہے جو بول رہا تھا، ہم ان کے پاس بیٹھنے والے کو بدبخت رہنے ہی نہیں دیتے۔ سرکار
چلو 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 جلدی نہ لگا مکائیے. تو بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ حضرت جعفر اگے اور حضرت ابن رواحہ. نبی علیہ السلام سے نے پوچھا, آپ نے فرمایا دس جبریل نمازاں انہاں دیاں کٹھیاں, روزے انہاں دے کٹھے, ذکر اذکار کٹھے, اے اٹھے کیوں ہیں, اگے کیوں ہیں, اے پیچھے کیوں ہیں, چکا کیوں ہے, او دے پر سونے دے کیوں ہیں, کیوں ہیں, جبکہ ایک ہی غزوے میں دونوں شہید ہوئے, ایک ہی دن شہید ہوئے, ایک ہی غزوے میں شہید ہوئے, نمازاں بھی کٹھیاں پڑھیاں, اسلام بھی کٹھے لے آئے, یہ اگے کیوں ہے, پر سونے دے کیوں ہے؟ اگوں ذرا جواب سنے ہیں. لکھن والے جنے دا نام احمد رضا بریلوی, حدیث مصطفیٰ کی ہے, حوالہ فتاوی رضویہ کا ہے. اگوں جواب یہ ملتا ہے لنسبت کا. اور تساں سنو گے دا منع کیے, دساں منع کیے. قاری صاحب اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسے یہ منع ہے کہ نہیں. لے نسبت کا گل ساری اے جے منع, گل ساری اوئے او حضور نے فرمایا اگے کیوں ہے, جبریل آکھیا گل ساری. او فرمایا سونیاں جعفر تیرے چاچے دا پتر ہے, تو او نرا دوجہ تیرا صحابی ہے, تو چونکہ اے مومن بھی ہے تو تیری قربت میں بھی ہے, اہل بیت میں بھی ہے, خاندان میں بھی ہے. رب نے جنتی دونوں کو بنایا ہے, اگے تیرے نیڑے والے نو لایا ہے. اور گل تو سمجھ آ گئی. چلو ہن اے گلاں کرنے تو بعد صحابہ پاک دی شان بھی ورا الورا, صحابہ بھی جنتی نے دھیان رکھا ہے کہ نے. ہاں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في حائط من حيطان المدینہ فاستفتح رجل فاستفتح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا موسیٰ افتح له فبشرعو بالجنہ ففتحت له فاذا ابو بکر. اہل بیت دے نا تے جڑا نہ بولے شجرہ او دا بھی خراب, ابو بکر دے نا تے جڑا نہ بولے ماں او دی بھی چنگی ہوئی. اے ذہن ہے رکھنا. اٹھ کے بولو, سارے بول ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی سارے بولو گلی گلی. میرا مرید اٹھ کے نعرہ مارے تو دو میں ماریا کرو, یاد رکھنا کرنا بیت ٹوٹ گئی. یہ دماغ بھی رکھ لو, ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی نہ ناسوی, ہم اہل بیت کے کتوں کے کتے ہیں, اور صحابہ کی آنکھوں میں ہماری حیا بھی ہے اور ان کے لیے ہمارے دل میں وفا بھی ہے. دوئے نعرے مارنے ہیں, گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر, نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی. دو میں پاس ہے سٹنگ رکھنی, وگرنہ کیتی کرتی خو محمد سکہ بنیا زردہ. لو جی اگے چلو جلدی نہ. اور دیوانیوں جہاں تک ہم آپ کو لے آئے ہیں آپ نے مقام مصطفیٰ سمجھ لیا, اونچا بولو, اہل بیت کی شان بھی سمجھ لی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مدینے دے باغاں میں ایک باغ میں بیٹھے ہوئے, دروازہ بجے یہ دروازہ باغ دا, وہ ذرا باڑ بوڑھی ہوتی ہے نا, وہ تو ایسا لکڑ کا دروازہ ہوتا ہے باغوں کا, تو آج سے 1400 سال پہلے کیسا ہوگا خود سوچ لو. وہ لکڑ دروازہ بجیا, حضور نے فرمایا جا موسیٰ بوا کھول دے, آنے والے نو کہہ تم پکا جنتی. میں پہلے کہہ چکا ہوں اس زبان سے حق کے سوا کچھ, لہذا مولوی اور ذاکر نو سن کے اپنا عقیدہ متعین نہیں کرنا. آمنہ دے لال نے جو بنایا عقیدہ اونج بنانا ہے. حضور نے فرمایا جا دروازہ کھول دے, جڑا باہر ہے انہوں کی دس کون ہے تو, تھوڑا اچھا بولو.
یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے جن کو پتہ ہی نہیں جنت کا، یہ وہ بتلا رہا ہے جس کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ ہاں اے باب آدم نے یہی گل کی تھی، انہوں نے کہا پترا شیش کلما ذکرت اللہ تعالیٰ فذکر الی جنبی اسم محمد، اللہ دے نام کلیانا لمی منڈیا بچیا، جدوں اللہ دے نام لمی نال جوڑ کے یا محمد آکھیں، جب حضرت شیش پاک نے کہا ابا جی توڑا بڑا مقام، انہوں نے کہا چپ کر پترا میں تے جنت بچ بڑھیا، لم ارا فی الجنہ کسرا ولا غرفہ الا وجدت مکتوبا الا وجدت اسمہ مکتوبا علیہ، اور پترا چپ کر میں تے جنت وچ بڑھیا تے بوئیاں تے بھی تے باری تے بھی تے پردیاں تے ایک ہی نام لکھیا تے کہ محمد محمد محمد۔ اور بھائی جن کا نام نامی اسم گرامی ہر طرف جنت میں لکھا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں جڑا باہر آیا ہی نا اونوں جا کے اندر لے آت نال کہہ دے تو پکا، پکا بھی بولنا ہے تو کیے جنتی۔ او فرماندے نے میں دوڑدا گیا، میں بوا کھولیا فائزہ ابو بکر، اگے جو تکیا ابو بکر، فاخبرت بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ گل دسی انہوں نے جو کچھ حضور نے فرمائی سی، پھر انہوں نے کہا فحمد اللہ، انہوں نے کہا اللہ دا شکر ہے آمنہ دے لال نے سن جنتی فرمایا۔ اگے وہ آگے اندر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر دروازہ بجے حضور نے فرمایا افتح لہو وبشرہو بالجنہ، آیا ہی جنا دوجہ تا آکے بھی جنتی، فتحت لہو، میں جا کے بوا کھولے فائزہ ہوا عمر بن الخطاب، جنا دوجہ سسر مصطفیٰ مراد مصطفیٰ عمر پہلوان امت مصطفیٰ۔ اگے بوا پھر بجے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے تیجے والے دروازہ کھول دے، جا کے جنے اس نو بھی دے بشارت جنتی پکا ہے نال مصیبتاں دے۔ پہلیاں دعا نہ لے گل نہیں کی تھی، فرمایا بشروا بالجنہ علی بلوا ما تصیبہ، اس تکلیفوں کا کہتے ہیں جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو تیسرے دیکھے حضرت عثمان غنی، میں نے ان کو بتلایا حضور نے یہ فرمایا مصیبتاں تے تکلیفاں نال تسی جنتی ہو، نہ کیا حامد اللہ تعالیٰ اللہ دے شکر بجا کے لایا، اور نال ہی انہاں کیا اللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے مصیبتوں۔ اور دیوانیوں لوٹو آپ خوش نصیب ہو، آج آپ نے اتنا ذکر مصطفیٰ سنا ہے اور آئے ہو آج ایک اللہ کے کامل بندے کی عرس کی محفل ہے۔ یہ عرس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کو دینا ہے کچھ، جو فوت ہو گئے، جو جا چکے ہیں آگے، جو وصال فرما چکے ہیں، اللہ کا ولی جو کچھ آگے رب سے پاتا ہے وہ تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ انہاں ٹھنگ بنائے ہو، ان کھانے دے پینے دے، کیڑا کھانے دا پینے دا ٹھنگ ہے؟ وہ خدا دے بندے ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم نے تو امنہ کے لال کے فرامین سن رکھے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے اللہ کے بندے سے محبت کرے گا، قرآن شریف دی منتریاں سپاریاں دی قسم ہے، میں نے اینا اکھان میں حدیث پڑھی، اللہ دے بندے دا محب جہنمی بھی ہوئے تو او کیا مطلب جڑے جنم وچ نہیں جان دے لوگ، اینا اکھان میں حدیث شریف ہے۔ جے کدے آپ سننے دا اجازت، سنانے دی اجازت ہے تو سنا دیں۔ ہون تو آپ اتھوں اندازہ لگانا کہ جڑے بکواس کرتے ہیں یہ جی نے بابے 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 بابے، اور شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی عقل نو ہاتھ مارو، ہیں وہ جی انہوں نے کہانیاں ویکھے کہ جی سنا دیں، وہ کہانی یہ کہانی ہے۔ بخاری شریف میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ 98 قتل کرنے والا 99 قتل کرنے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد اللہ کے ولی کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں مر گیا، یہ حضور نے کہانی بیان کی ہے۔ اور وہ جو قرآن مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جب تازہ کھجوریں دیکھی، انہوں نے وہیں پر اللہ کی برگاہ میں عرض کیا یا اللہ اے تیری مقرب ہے، میں نے پتر دے دے برکت نال۔ اللہ پاک نے ان کو بشارت دے دی بیٹے کی۔ یہ کہانی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا، یہ کہانی ہے۔ کاندھ ساری انہیں ڈگن علی کھڑی کر دیتی تھی۔ جدوں موسیٰ پاک نے پوچھا کہ اے کیوں، اگر تم چاہتے تو ان سے اجرت نہ لے لیتے، انہاں کہا چپ کر، کانا کانا غلامین یتیمین، یہ جو دونوں یتیم بچے تھے، ابوہما کانا ابوہما صالحا، ان کا 17ویں پشت میں باپ ایک اللہ کا ولی تھا۔ یہ کہانی ہے۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ نمل پڑھو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اوہ جنہ چو،
کون ہے جڑا تخت لے آوے بلقیس دا؟ تو جن ایک جن بولا قال عفریت من الجن، ایک جن کہنے لگا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ بیٹھے ہوئے ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تک سننے ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جن نو بات دا جنا ایک اٹھیا جدا نا آصف بن برخجائے، نبی بھی نہیں ہے ولی ہے۔ ہون کرو گالے وہ کہانی اگر یہ قرآن کا واقعہ نہ ہوتا کہ مرزے جیل میں یہ کتے پھونکنے والے تو یہ کہتے کہ یہ دیکھو جی نمی نمی چھوڑ رہے ہیں، ہون دے نہ جنا بن جواب دے کہ حضرت سلیمان قرآن کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت میں ہوئے تھے تو جلدی چاہیے۔ اس بندے نے اٹھ کے کیا، اس نے کہا جی ایک بندہ بولا، وہ بندہ کہ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، انہوں نے کہا آنکھ بند کرو، کھولو کے سامنے تخت پہ آ رہا ہے۔ دسو یہ کہانی ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں سائنس اسے پروف کرتی ہے؟ دنیا کا کوئی اور علم پروف کرتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ کہانی ہے، اور یہ کہانی نہیں۔ اگر یہ ولی کہانیاں ہوتے اور یہ بابے کچھ نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق کی روایت کبھی بھی موجود حدیث میں نہ ہوتی۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من عباد اللہ تعالیٰ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یقبتهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطون لها فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یحافون اذا حاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیة الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم۔ یہ کہانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محفل لگی ہوئی ہے صحابہ پاک کی اور خطاب کرنے پر ہے امام الرسل، امام الرسل، اور موضوع کیا؟ حضرت میرے حال تک کو look at me and point to be noted، بیان کون کر رہا ہے؟ آمنہ کا لال، اچھا بولو کون؟ اور خطاب بیان کرنے والے خطیب حضور ہیں، سننے والے کون ہیں؟ جیلم کے، لاہور کے، اسلام آباد کے، کراچی کے بندے نہیں، سننے والے وہ ہیں جو جنتی ہیں، سننے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، سننے والے وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے ما شئتم قد غفرت لکم او قد وجبت لکم جنہ۔ او حبیب نہ بدریوں نو کہہ دے، راوی کا نام بھی مولا علی ہے، ان بدریوں سے کہہ دو جو مرضی کرتے پھرو، ہم نے تمہارے نام جنت لکھ دی ہے۔ جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور خطاب کرنے پر آمنہ کا لال ہے۔ پوچھو نا مجھ سے موضوع کیا ہے، پوچھو۔ نہیں نہیں نہیں، سبحان اللہ ہے، میں نے پوچھو جی دسو موضوع کی ہے۔ شان اولیاء، شان اولیاء، ایک باری پھر بولو شان اولیاء۔ اور جڑے آدمی بھی بابے تو شاہی کوئی نہیں، حالانکہ خود وہ کسی بابے کی محنت کا نتیجہ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اور دیوانے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا من عباد اللہ لا اناسا، صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں حضور اللہ کے کچھ بندے ہیں، وَهُمْ بِأَنْبِيَا، وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ نبی بھی وَلَا شُهَدَا، وہ شہید بھی، یَقْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقَانِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَقَانٍ مِّنَ اللَّهِ۔ مگر میرے صحابہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، کوئی فرید کی صورت میں، کوئی نظام کی صورت میں، کوئی عبدالقادر جیلانی کی صورت میں، کوئی علی اجمیری داتا کی صورت میں، کوئی سلطان باہو کی صورت میں، کوئی میرے علی کی صورت میں، جب وہ آئیں گے قیامت کے دن اللہ کے بندے، یَقْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَقَانِهِمْ مِّنَ اللَّهِ۔ تو نبی بھی کہیں گے اور شہید بھی کہیں گے بلے بلے جنے ہو، اساں تے نبی ہو کے اس طرح پائیاں تساں بغیر آنکھوں جوڑ دی، پھر بولو
اے نوجوانوں، اور نوجوانوں سمجھ آ رہی ہے؟ اے میرے مچھاں والے پران سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بہت پیاری لگی ہے مچھاں، برا نہ منائی، میں چنگا لگ رہے ہیں، رکھو مچھاں چنگا وٹ دیو اور انہاں تو گستاخاں منڈ کے رکھو۔ پترا تواڈے جے سنگی بھی سانو چاہیے۔ ہاں بس میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم سے حضور بہت پیار کرتے ہیں، ابھی شفاعت والی حدیث وہیں رہ گئی۔ تمہیں کیا پتہ ہے، نبی پاک نے صحابہ پاک کو فرمایا شفاعت میں تاں لئی کہ ایک گناہگاراں واسطے ہے، ایک کدے واسطے؟ اترونہا للمتقین، میرے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ نیکوکاروں کے لیے؟ لا، ساری زندگی کے منہ سے لا نہیں آتا، یہ دیتے سن تبصرہ کرنا پتہ نہیں کی ہو جائے، ساری زندگی جس کے لبوں پر لا نہیں آیا، وہ محبوب فرما رہا ہے لا، نہیں میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ ان گناہگاروں کے لیے جن کے نمبر تھوڑے، جن کی نیکیاں، فرمایا وَلَكِنَّا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ۔ اس لیے میں نے کہا کہیں تم ڈر نہ جاؤ، میں نے تمہیں کہا شیر بن کے گلنا سنا، چلو آگے آؤ، مانا سمجھ گئے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا کہ نبی اور رسول ان پر رش کریں گے اور شہید ان پر کیا کریں گے؟ اچھا ان صحابہ سن رہے ہیں جی وہ ایک کیڑے بندے نے، نبی بھی یہ نہیں، نبی بھی یہ اور شہید بھی، لیکن نبی اور شہید آکھن گے بلے بلے، یہ نبی شہید نہیں، پر نبی تو شہید نہیں نہ کی آکھن گے، منہ چوں بولو، جدو نبی رسول آکھن گے تو انہوں کی ہوندہ فرید پاک نو تکن گے داکھن گے، غوث پاک نو تکن گے داکھن گے، داتا صاحب کو دیکھیں گے تو کہیں گے بلے بلے۔ صحابہ اکرام بولے قالو، سارے کہنے لگے، قالا کا مطلب ایک ہے، قالا کا مطلب دو ہے، قالو سارے بولے، قالو تکبرنا منہم یا رسول اللہ اور دسو سانو اے کون ہے؟ حضور سانو اور دسو اے کون ہے؟ بھائی جدو نبی بھی نہیں، حضور تو اڑے کہنے دے مطابق نہ نبی نے نہ شہید نے، تو نبی بھی آکھن بلے بلے، شہید بھی آکھن ہین کون؟ اگو نشانی سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطون۔ حضور نے فرمایا انہاں دی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے مگر مال کے چکر میں نہیں، اچھا بولو مال دے چکر وچ نہیں۔ دو نمبر پیر اس کے ڈگری دے نہیں، یہ ایک نمبر میں بابا صاحب، داتا صاحب، خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، مال کے چکر میں بندوں سے محبت نہیں کریں گے اور کریں گے آپس میں محبت۔ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا نا، ایک اللہ کے بندے کی بات سنا، ان کا تھا نا ایک یار انہوں تساں کیا دیو جڑا ہے کھڑیاں تے بندا ہے چادر، انہوں کیا دیو؟ انہیں کلینہ نہیں جلایا، جڑا کپڑا شپڑا بندا ہے چادراں کھڑیاں تے وہ جلایا۔ ایک مرید سی کامل اللہ دے ولی چادر بناندا سی پورا ایک سال لا، کام اپنا بھی کردا سی تے تھوڑا تھوڑا ٹائم بچا کے ایک چادر بندا رہتا سی، سال پورے کے بعد عرس شریف ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ بندہ بھی اگلا کامل سی، ذہن چ رکھنا۔ چلو کچھ نہ آکھو جی، 2 منٹ باقی نے، 3 منٹ جی کچھ نہ آکھو انہوں نے، جرا کیمرے لے پراوا بہ جا جن جو وقت تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ چلو میں کہہ دینا تساں سارے نہ رولا، بہ جا پتر، او میری جان تھوڑی دیر بیٹھ، میری جان میں تم پہ راضی ہوں۔ آج جلدی نہ، اچھا سنو جی، ہوں غور نہ سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے، وہ جلایا ہو گیا بیعت، جلایا پورا سال لا کے، سال بعد حضرت صاحب دا پروگرام ہوندہ سی، وہ پوری حضرت جی قبلہ غریب نواز چادر بن کے نا سال پورے سال بعد آندہ سی چادر پیش کر، ایک سال چادر پوری نہ ہوئی، ادھی رہ گئی، وہ کوئی غربت دا زیادہ زمانہ ہودا آیا، کوئی مال ہودا وکیا نہ، تو وہ تاغا بھی نہ خرید سکیا مرشدہ دی چادر واسطے، چادر مرشدہ دی پوری ہوئی نہ، ادھی رہ گئی، پروگرام دا سالانہ پروگرام آ گیا تو وہ نہ جا سکیا۔ حضرت بڑے کامل سن تو مڑ مڑ آکھن میرا سنگی نہیں آیا، میرا فلانا سنگی نہیں آیا۔ یہ سارے سن لو، تساں بھی سنگ لے لے ہو، کوئی فلانا سنگی تو فلانا سنگی نہیں ہے۔
وہ سنگیاں آ کے آپ نے فرمایا یار اس علاقے کا کوئی بندہ ہے؟ ایک سنگی نے ہاتھ کھڑا کیا حضور میرا وہ گوانڈی ہے۔ آپ نے فرمایا بیلی ساڈا آیا نہیں تو ساڈا دل بے چین۔ اس آخیا حضور عرض ہے میں انہوں آخری بھی لے کے ایسی پہ چل چلیے مرشداں کو، تو انہیں کہا یار گل ہے میں سیڑھدا ہاں چادر بنانا ہاں کھڈی تے چادر پوری نہیں ہو سکی، مینوں جاندیاں شرم آمدی ہے 6 مہینے باقی نے اجے 6 مہینے بعد چادر پوری ہوے گی پھر جاواں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر اس کو بلا لو۔ خیر جب اس کو بلا کر لایا گیا تو وہ چادر لے کر آیا وہ بندہ پوری لائی ہے جیسے لائی ہے۔ آپ نے فرمایا فرمان جاری کی تب چادر بھی وہ نال لے کے آیا۔ چادر لے کر آئے تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا وہاں آگ لگاؤ۔ جب آگ لگائی گی نا پہلے ملے نہیں اس کو، فرمایا پہلے اسے آگ لاؤ۔ آگ لائی فرمایا وہ چادر ساڑ جس تیرے تے میرے وچ وت پا دی۔ اگر قسمت سے مرشد مل جائے ایسا تو پھر یہ وہی مرشد ہے جس کی شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لے یہ وہ مرشد ہے حضور نے فرمایا لا اموال ولا اموال یتعاطون، یہ دنیا کی دولت کی خاطر محبت نہیں کرتے، حالانکہ ایک دوسرے پر یہ خرچ کرتے ہیں مگر ان کے پیش نظر رضائے الہی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ شان حضور نے بیان فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا یہی اولیاء ہیں کہ قیامت کے دن ان کے گالوں میں سے نور نکلے گا چہروں میں سے، اور یہ جس ممبر پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی نور گئے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اس قیامت کے دن جب لوگوں کو خوف لگ رہا ہوگا یہ بے خوف ہوں گے، اور انہیں غم بھی کوئی مگر ایک التجا آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کروں۔ آپ نے ذکر رسول بھی سنا، ذکر صحابہ بھی سنا، ذکر اہل بیت بھی سنا، ذکر اولیاء بھی سنا۔ ایمانداری دسو دل خوش ہویا کہ نہیں؟ ہوں جس جنے کا دل خوش ہویا ہاتھ کھڑا کر کے دسے ہاتھ تھلے کر لے۔ الیا جلیا نے پیران پٹنا بھی نہیں، اتھے ہی کھلوتے رہو جڑے کھلوتے ہو، بیٹھے ہو جڑے بیٹھے رہو۔ وعدہ کرو اساں حضور دیاں گلاں تے بھی عمل کرانگے، کرو گے؟ مثلاً اتنا ذکر تو سنیں، اتنا ذکر سننے تو بعد اگر آپ اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ بابے عبدالقادر جیلانی کو ڈاکو نے پوچھا تیرے کل کچھ ہے؟ انہاں کیا ہے؟ انہیں کہا کہ آپ نے فرمایا 40 سکے دینار چور ڈھونڈ کے تھک گیا انہوں نے لبے۔ اس نے کہا کتھے نہیں؟ آپ نے کٹ کے دس دیتے اندر سیتے ہوئی سن کپڑے۔ انہیں کہا جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا اماں نال وعدہ کرتا سی جھوٹ نہیں بولے۔ اگر آپ اولیاء کا ذکر سن کر خوش ہوئے ہو، اولیاء کا طریقہ دیکھا ہے؟ یہ تو اپنے ماں باپ کے مطیع ہوتے ہیں۔ آپ وعدہ کرو اپنے ماں باپ کی ہم اطاعت کریں گے۔ اے میرے جوان دوستو، اگر تہاڈی ماں ناراض ہے یا تہاڈا باپ ناراض ہے تو پہلی کلی اللہ تعالیٰ دے رسول ہی ناراض۔ ایک کان کھول کے سن لو۔ حضور نے فرمایا جدی ماں راضی نہیں، جدا پیو راضی نہیں، وہ دے تو نہ میں راضی ہوں نہ میرا رب راضی ہے۔ آپ وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے۔ نماز بھی کوشش کر کے پابندی نہ پڑھو، سچ بولو گے، حرام تو بچو گے، حلال روزی کھاؤ گے۔ بس جاندیاں جاندیاں تنوے دس دیا دو کم زندگی چور کی کرنے چھوڑنے نے، ایک درود نہ چھوڑے آئے تھے، ایک استغفر اللہ پڑھا۔ روزانہ راتی سین تو پہلے کم از کم 5 باری پڑھنا ہے، ایسے 11 باری پڑھنا ہے درود شریف ابراہیمی۔ اچھا چلو تو 11 باری اگر نہ پڑھ سکو ہے جڑے جوان، کم از کم 1 باری پڑھنا ہے، پڑھ لو گے۔ درود ابراہیمی آمدہ ہے، آمدہ جے بلا پڑھو سناؤ میں اچھا۔ اللہ پاک کرم کرے گا۔ یہ جس مین نے پرچہ لکھا ہے تو عورتوں سے ملاقات ویسے ہی میری مشکل ہوتی ہے، نہیں کرتا میں، لیکن اب بھی اس وقت تو ویسے ہی کوئی صورتحال نہیں ہے ملاقات کی۔ میں نے آگے پروگرام میں جانا ہے۔ آپ میری بیٹی ہیں، میری بہن ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دل سے دعا کروں گا، اور اللہ پاک سننے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، تقسیم حضور کی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔
میں اللہ کی برگاہ میں ایک ماہر بیکاری کی طرح ایسے ہاتھوں کو پشکول بنا کر عرض کرتا ہوں کہ میرا رب آپ کی مراد پوری فرما آمین۔ الہی اس مجمع میں تیرا کوئی مقرر بندہ بیٹھا ہے، اس کے صدقے، حضور پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اولیاء کے صدقے اس پرچی والی بہن کی مدد فرما آمین اور اس کی مشکل کو آسان فرما اور جن بیماروں کے لیے کہا گیا وہ ان کو شفا عطا آمین۔ اچھا جی درود شریف پڑھو گے اور اگر تمہیں میسر ہو جائے 100 بار استغفر اللہ پڑھنا تو تواڈے بڑے انعامات کے دروازے کھل جان۔ یہ بھی پڑھ لو گے۔ آخری گل یہ ساریاں گلاں تواڈے واسطے میرے واسطے ٹھیاں سن، ہن آخری ایک درخواست ہے، وہ منو گے وہ یہ کہ مینوں اتھوں نکلن دیو گے تو بیٹھے رہو، یہ تمہیں رسول اللہ دا واسطہ اٹھ لیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا مولا کریم اللہ سبحان خالق کائنات مولا کریم جیڑا سے مولا کریم تیرے ولی کامل دا مولا کریم اور رسم آیا مولا کریم اس دے اندر مولا کریم جو بھی پڑھایا گیا مولا کریم اپنی بارگاہ مقدس قبول منظور عطا فرمائے۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے صدقے وسیلے دنال مولا کریم جن نے بھی اس محفل وچ حاضر تمام دیا نیک خواہشاں نو دعاواں نو قبول تے منظور عطا فرمائے۔ خالق کائنات جڑے محفل دے وچ ساڈے گھراں دے وچ ہسپتالاں دے وچ بیمار نے تمام نو سجدے کلی عطا فرمائے۔ مولا کریم جڑے دوست نیک خواہشاں لے کے آنے اپنی بارگاہ مقدس قبول تے منظور عطا فرمائے۔ مولا کریم ساڈے تمام دے رزق وچ کاروبار وچ نیکیاں وچ مال و جان دے وچ مزید برکت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جڑے قرضدار نے انہوں نے مولا کریم قرض سانی تاران دی کوئی مولا کریم توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کوئی اپنے غیبی خزانہ جو امداد فرمائی۔ مولا کریم جڑے بے اولاد نے انہوں نے مولا کریم نیک اور زندگی علی نورینہ اولاد عطا فرمائی۔ خالق کائنات سے جو کچھ سنیا ہوتے عمل کرن دی توفیق دی۔ مولا کریم سانو سارے 5 وقت نمازی بنائی، صحیح معنی میں نماز پڑھن دی، قرآن پڑھن دی، پڑھ کے عمل کرن دی توفیق دی۔ مولا کریم ساڈیاں نیک خواہشاں نو دعاواں نو قبول تے منظور عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔